جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. پچھلے سیشن کے اندر ہم یہ ڈسکس کر کے آئے، پڑھ کے آئے کہ یہودی جو تھے، مسلمانوں کی جو بدر کے اندر اللہ نے ان کو فتح دی، اس سے اب ان کا حسد، بغض، مسلمانوں کے ساتھ ان کا امن کا جو معاہدہ تھا، یہ خفیہ انداز میں اس کو توڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی پوری پلاننگ کر رہے تھے کہ مسلمان کو اگر قریش سے غلبہ ملا تو اب ہم ان کے خلاف جو ہے نا وہ بغاوت کا اعلان کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ امن کا معاہدہ سائن کر چکے ہوئے تھے، امن کا معاہدہ ان کے ساتھ ہو چکا تھا، لیکن یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، ہر طرح سے، ہر محاذ کے اوپر مسلمانوں کو یہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اپنی زبان کے ذریعے سے ہو، وہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے ہو، وہ اسباب کے ذریعے سے، ہر کوشش کر رہے تھے۔ تو کس طرح سے پھر یہ بات جو ہے نا اپنے عروج تک پہنچی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف بنو قینقاع میں مارکا سر کیا اور مسلمانوں کو اس بنو قینقاع کے اندر جو مدینہ کے اندر آباد تھا، یہودیوں کا قبیلہ، وہ کس طرح سے ذلت امیز انداز کے اندر اپنا ساز و سامان لپیٹ کر یہاں سے شام کی طرف بھاگے ہیں اپنی جان بچا کر 15 دن کا محاصرے کے بعد۔ وجہ اس کے اوپر ہم لوگ پچھلے سیشن میں ڈسکس کر چکے تھے کہ ان کی جو ہے نا ان کے ساتھ مسلمانوں کا اصلاً شروع کے اندر کوئی جنگ کی وجہ نہیں تھی، لیکن وجہ صرف یہ تھی کہ اپنی جو ہے نا یہ خلاف ورزیاں کر رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف بغاوت، مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہے تھے، اوس اور خزرج کو۔ اسی طرح سے ان کے جو ایک تو تھا نا یہ جوائنٹ ایک بڑا آپریشن تھا جو بنو قینقاع کے خلاف ہوا، اسی طرح سے کچھ اسپیسیفک کیسز سے یہ یہودی کس طرح سے مسلمانوں کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے تھے۔ ایک اسی کی مثال آ گئی ہے اسماء بنت مروان۔ یہ ایک یہودی خاتون تھی، عورت تھی، اسماء بنت مروان۔ اب یہ 3 واقعات آ رہے ہیں، اسماء بنت معاذ، اسماء بنت مروان، یہ یہودی خاتون، ابو کاف اور کعب بن اشرف، یہ تینوں ملعون جو تھے یہودی تھے، اور ان سب کا جو کامن ایک کرائم تھا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، اپنی زبان کو استعمال کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، مسلمانوں کی تحقیر بیان کرنے کے اندر۔ یعنی ویسے جی ویسے ان کا مسلمانوں کو اور کوئی نقصان نہیں تھا، یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جو صرف اور صرف ان کا قصور تھا، انہوں نے ہتھیار نہیں مسلمانوں کے خلاف اٹھائے تھے، ہتھیار نہیں اٹھائے، یہ اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی زبان، اپنے اشعار، جو اس ٹائم کا میڈیا تھا اس محاذ کے اوپر مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے تھے۔ اس میں سے سب سے پہلے جو عورت تھی اسماء بنت مروان، یہ مسلمانوں کے خلاف بھی اشعار کہا کرتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی گستاخی کیا کرتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جو اسلامی حکومت تھی، اسلامی حکومت جس کے سربراہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے خلاف اسپیشل آپریشن ہوا، ان کی اسیسینیشن کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماء بنت مروان کے بارے میں صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے کہ جو اس عورت سے مسلمانوں کے حق میں بدلہ لے، اس کو ایگزیکیوٹ کرے۔ تو ایک صحابی رسول ہے عمیر الختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو قتل کر دیا، اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر آئے ہوئے انہیں دل میں ایک شبہ تھا کہ میں نے کہیں کوئی دین کا حکم تو نہیں توڑا، کہیں میں نے شریعت تو نہیں پامال کی۔ یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، کیا میں نے ٹھیک کیا؟ میں نے اس کو قتل کر دیا، جو مسلمانوں اور آپ کی شان میں زبان نکالتے تھے، میں نے اس کی زبان کو کھینچ۔ ایسے لوگوں کی زبان کو نہیں کھینچنا ہوتا، ان کی گردن کو کاٹنا ہوتا ہے۔ اصل ان کا علاج یہ جو حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی، ان کو آپ، یہ ایسی مہلک مریض ہوتے ہیں کہ ان کا صرف علاج یہ ہے، یہ ایسے جو ہے نا وہ تعاون ہوتا ہے نا جو پھیلتا ہے،
ایسے مریض ہے کہ ان کا کوئی علاج نہیں، اور صرف یہ علاج ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے انٹل کوئی جو ہے نا بعد میں توبہ طائب ہو جائے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نصرت اللہ و رسول، اے عمیر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کی ہے۔ تو یعنی یہ اتنا بدیہی معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں تم پہ کسی طرح کی ملامت نہیں ہے، بلکہ تم تو تعریف کے مستحق ہو، یہ حدیث کے اندر جو مفہوم آتا ہے۔ دوسرا شخص تھا یہ ابو کاف، یہ بھی اس کا بھی یہی جرم تھا۔ یہ ابو کاف تھا، یہ یہودی تھا، بوڑھا تھا، اور مسلمانوں کے خلاف وہی جو ہے نا زبان درازی کیا کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو ابو کاف سے اللہ کے رسول کی جو ہے نا کہ بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بدلہ لے۔ تو اسے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ کانٹیکس دیکھیں، یاد رکھیں، کانٹیکس یہ کہ مسلمانوں کی گورنمنٹ میں اگر مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں وہ فیصلہ کریں، گورنمنٹ فیصلہ کرے کہ اس شخص وہ شخص کنوکٹڈ ہے، کنوکٹڈ آف کرائم ہے، یہ تو کنوکٹڈ تھے اور اسٹیٹ کی طرف سے ڈیسیژن لیا جا رہا ہے، تو اس میں کسی طرح کا کوئی شک اور تردد نہیں۔ ہاں، یہ بات امپورٹنٹ ہے، یہ چیز نا حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، یہ انڈیویجولس کی رسپانسبلٹی۔ ہاں، ایسا شخص مل جائے اگر تو مطلب یہ انڈیویجولس کی جیورسڈکشن کے اندر نہیں آتا۔ اب یہ ایک الگ ڈیبیٹ، اگر وہ کر گزرے تو اس کا کیا ہوگا، اس کے اوپر میں کلام نہیں کر رہا، لیکن یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے ان کو اسپیشل آپریشن کے تھرو ان کو اسیسینیٹ کروا دیا۔ اگلا جو اصل اور بڑا واقعہ ہے وہ ہے کعب بن اشرف۔ کعب بن اشرف، ماشاءاللہ، یہ کعب بن اشرف یہ بھی یہودیوں کا بڑا سردار، اور یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ نا بڑا شاعر تھا کعب بن اشرف، اور مسلمانوں کے خلاف وہی اس کا جرم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کی ہجو بیان کیا کرتا تھا، اور یہ بہت بڑا سردار بھی تھا، یہودی تھا۔ اس کا جو قبیلہ تھا، اس کا قبیلے کا تعلق تھا بنو تے ایک اس کے قبیلے کا نام تھا، اور اس کی اپنے جو ہے نا اپنے قبیلے کے اندر بہت اس کا ایک مقام اور مرتبہ تھا، اور کمال اس کا یہ تھا کہ یہ زبان اس انداز میں الفاظ چلاتا تھا، زبان کا استعمال کرتا تھا کہ یہ مطلب ہی واز اے ویری ایلیکوینٹ اسپوکس پرسن، زبان کا بڑا چرب زبان تھا، چرب زبان تھا۔ اس نے کیا کیا، جب مسلمانوں کو کی وہی، کیونکہ یہودی تھا، یہودی مسلمانوں سے اندر ہی اندر کڑ رہے تھے، بدر کی فتح کے بعد جل رہے تھے، مر رہے تھے اندر مسلمانوں کی فتح کو دیکھ کر۔ یہ کعب بن اشرف نے اس ٹائم کا جو میڈیا تھا، گویا کہ اس ٹائم کا جو میڈیا تھا اس کے اوپر اس نے سب سے زیادہ طوفان بدتمیزی پھیلا رکھا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار کہہ رہا تھا، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے خلاف اشعار کہہ رہا تھا، اور دوسری طرف دیگر جو قریش کے قبیلے تھے ادھر ادھر آباد، قریش کو بھی ابھار رہا تھا کہ تم بدر کی شکست کا مسلمانوں سے بدلہ لو، قریش کو بھی ابھار رہا تھا جنگ کے اوپر دوبارہ مسلمانوں سے۔ جو مدینہ کے اطراف میں قبائل تھے انہیں بھی مسلمانوں کے خلاف ابھار رہا تھا کہ مسلمانوں کو قلع کما کیا جا سکے، اور پھر براہ راست مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا وہ کلام کر رہا تھا، اور اس سے بڑھ کے جو سب سے بڑا اس کا جرم تھا وہ یہ تھا کہ یہ گستاخ رسول تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بکواس کیا کرتا تھا میڈیا کے اوپر، میڈیا فرنٹ کے اوپر، کیونکہ اس ٹائم کا یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس ٹائم کا جو میڈیا تھا نا وہ یہ پوئٹری تھی، اشعار تھے، ان اشعار کے ذریعے سے جو ایک اشعار مشہور ہوتا تھا وہ پورے عرب میں نا آگ کی طرح پھیل جاتا تھا، جس طرح سے آج کوئی ایک کونے کے اندر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے وہ پورے میڈیا پہ ریڈ الرٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، تازہ ترین خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں ہر گھنٹے کے بعد۔ تو یہ اس ٹائم پہ جو ٹاپ کے پوئٹ سے اشعار جو کہا کرتے تھے، ان کے جو اشعار تھے پورے عرب میں آگ کی طرح پھیل جاتے تھے، اور پھر جو سب سے بڑا شاعر ہوتا تھا وہ اس کا جو معلقات ہوتے تھے، جو شعر ہوتے تھے، وہ بیت اللہ میں ٹانگ دیے جاتے تھے۔ یہ بڑا شاعر تھا عرب کا، ٹھیک ہے، اور اس کی بات دور تک جو ہے نا پہنچتی تھی، اور پھر یہ اب اپنے اشعار کا اس نے رخ بنا لیا، مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔
تو یہ اپنی زبان سے مسلمانوں کے خلاف ہر محاذ پہ لڑ رہا تھا زبان سے. حضرت اس کے مقابلے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دفاع کے اوپر جو تھے وہ حضرت حسان بن ثابت تھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ صلاۃ والسلام کے نعت خواں ہیں. آپ علیہ السلام کے لیے اشعار کہا کرتے تھے اور ہر موقع پہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کا دفاع کرتے تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ اشعار کی اتنی ویٹیج تھی اس دور میں کہ لوگ اگر کسی قبیلے کو اٹھانا ہوتا، پروموٹ کرنا ہوتا تو اس کے حق میں اشعار بولے جو ہے نا وہ کہے جاتے. کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا ہوتا تھا تو اس کے خلاف اشعار جو ہے نا وہ لکھنا شروع کر دیتے. اس ٹائم کے جو بڑے بڑے یہ رائٹرز تھے، جو شاعر تھے، ہاں اپنی جو ہے نا وہ تعریفوں کے لیے وہ اشعار زبردستی جو ہے نا ان شعراء کو ہائر کرتے تھے کہ ہماری شان کے اندر اشعار کہیں. کیونکہ اس ٹائم کا میڈیا، میں نے بتا دی، اس ٹائم کا جو ہمارا جو اس ٹائم پہ میڈیا رول پلے کر رہا ہے، اس ٹائم پہ یہ کام شاعری کے ذریعے سے کیا جاتا تھا. تو اس محاذ کے اوپر اس کے مقابلے کے لیے دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت حسان بن ثابت تھے جو اشعار کا بدلہ اشعار کے ذریعے سے دے رہے تھے. یعنی میڈیا فرنٹ کے اوپر مسلمانوں کا دفاع کر رہے تھے اور ایسے اشعار کہتے ہیں، اشعار کے اندر بھی جو ہے نا اس کو ذلت اٹھانی پڑی اس ملعون کو، کعب بن اشرف کو. حضرت حسان بن ثابت ایسے جو ہے نا اشعار، اور یہ کعب بن اشرف ان کا یہی جو ہے نا طریقہ واردات ہوتا ہے. جب یہ کسی شخص کو زبان کے ذریعے سے چت نہیں کر سکتے نا، الفاظ کے ذریعے سے یہ میدان جنگ میں نہیں ہرا سکتے، تو پھر اگلا ان کا حربہ یہ ہوتا ہے، یہ پھر پرسنل اٹیکس کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں اور ہم پڑھ چکے، وہ بدر کے اندر قیدی بنے ہوئے اور نبی علیہ السلام پہ اس موقع پہ ایمان لے آئے تھے اور نبی علیہ السلام کے لیے خفیہ طور پہ مکہ میں کام کر رہے تھے. وہاں کی خبریں بھی نبی علیہ السلام کو پہنچا رہے تھے. حضرت عباس بن جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کی بیوی ابو الفضل، یہ نبی علیہ السلام کا خاندان ہے نا اور مسلمان بھی ہو چکا ہے. اب یہ ملعون جو کعب بن اشرف تھا، اب اس نے جو ام فضل تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور نبی علیہ السلام کی چچی، اس نے ان کی حسن کے اوپر اشعار جو ہے نا کسنا شروع کر دیے. یعنی کہ ان کی جو ہے نا وہ ان کی خوبصورتی اور ان کی جو ہے نا وہ کے اوپر نا اشعار پڑھنا شروع کر دیے. حسان بن ثابت تو دفاع کر رہے تھے اور میں آپ کو بتا چکا حسان بن ثابت اشعار کے اندر حسان بن ثابت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکا. اور حسان بن ثابت کا ایک شعر بڑا مشہور ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا. ایسے اور یہ وہ صحابی ہیں، میں بات مکمل نہیں کر سکا. نبی علیہ السلام ان کے لیے اپنا ممبر خالی کر دیتے تھے، یہ ممبر رسول پہ تشریف لاتے تھے اور نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ علیہ السلام کی شان میں اشعار پڑھا کرتے تھے. اور ایک شعر ان کا یہ ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے نبی آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو تمام عیوب سے ایسا پیدا کیا، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا لگتا ہے ایسے اے نبی کہ آپ نے جیسا چاہا اللہ نے آپ کو ویسا بنا دیا. یعنی بغیر کسی عیب، بغیر کسی نقص کے پوری امت محمدیہ کے جو نعت خواہ ہیں، جو نعت نبی علیہ السلام کی خدمت میں جو نعت کے اشعار پڑھے گئے، لکھے گئے، بولے گئے، وہ ایک پلڑے پر ہیں. اور حسان بن ثابت کی یہ جو اشعار ہیں یہ ایک پلڑے پر ہیں. یہ اس انداز میں نبی علیہ السلام کی جو ہے نا وہ شان کے اندر کلام کیا کرتے تھے. اچھا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ یہ شخص اپنی کسی طرح سے جو ہے نا وہ قابو نہیں آ رہا، اور یہ پھر قریش بھی گیا، قریش کے سرداروں سے جا کے ملا کعب بن اشرف اور انہیں ورگلایا کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں دوبارہ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل روایت ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا مَن لِكَعْبٍ بن اشرف فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کون ہے جو اس کعب بن اشرف سے بدلہ لے. فَإِنَّهُ
قد آذ اللہ و رسولہ، اس نے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ، سننے کا واقعہ غور سے سنیں، دل کے کانوں سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا مقام ہے۔ کسی کو فریڈم آف سپیچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم تمہارے دل کے اندر جو بکواس ہے تم اپنی زبان کے اوپر لے آؤ۔ فریڈم آف سپیچ تو کسی ملک میں اویلیبل نہیں ہے۔ آپ اس ٹائم پہ پاکستان میں بھی رہ کے ایک خاص سب کے خلاف زیادہ کلام کریں، ٹھیک ہے، یہ فریڈم آف سپیچ ہے۔ آپ یو ایس کے اندر رہ کے جو فریڈم آف سپیچ کا چیمپئن بنتا ہے، آپ وہاں پہ رہ کے بھی آپ کوئی شخص اسامہ بن لادن کو سپورٹ کرتا، اس کو اسی دن اسی وقت اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کوئی سپورٹ تو کرے اسامہ بن لادن کو کرتا وہاں پہ اس ٹائم پہ۔ جو ان امریکہ کے دشمن ہیں ان کے خلاف کوئی مطلب یکجہتی کی آواز تو اٹھائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ویسٹ میں کتنے ہی ایسے کیسز ہیں جب فلسطین کے حق میں ویسٹ کے اندر، یو کے اندر پروٹیسٹ کیے گئے ہیں، جرمنی کے اندر، فرانس کے اندر، یو ایس کے اندر فلسطین کے حق میں پرو فلسطین وہ کیے گئے ہیں، پروٹیسٹ کیے گئے ہیں، تو وہ گورنمنٹ نے کئی جگہوں پہ رکوائے ہیں، گورنمنٹس نے رکوائے ہیں۔ کدھر گیا فریڈم آف سپیچ؟ یہ صرف باتیں ہیں ہمارے مسلمان ینگسٹرز کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ فریڈم آف سپیچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جس کی مرضی جو ہے نا تم عزت کے اوپر ہاتھ ڈال دو، تم جس کی مرضی جو ہے نا خاندان کے بارے میں کلام کر دو، جس کو مرضی تم گالی دے دو، جس کو چاہے تم جو ہے نا برا بھلا کہہ دو، جس پہ چاہے تم بہتان باندھ دو، جس پہ چاہے تم جو ہے نا وہ الزام لگا دو، اور جس بھی مذہب کے جو بڑے ان کے ہیں پیشوا ہیں ان کے خلاف تم اپنی جو ہے نا کلام شروع کر دو۔ یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ کسی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج ویسٹ کا ڈائلیما یہ ہے، کرسچنز کا خاص طور پر ڈائلیما یہ اتنے انٹالرنٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اتنے ٹالرنٹ ہو چکے ہیں، اتنے ٹالرنٹ ہو چکے ہیں، اتنے ٹالرنٹ جسے کہتے ہیں تحمل مزاج، اتنا تحمل آ چکا ہے کہ اگر آج اس ٹائم پہ ویسٹ کے اندر کوئی شخص اپنی جو ہے نا وہ شرٹ کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی ہیں جن کو وہ مانتے ہیں، اپنی شرٹ کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی گستاخانہ کلام بھی لکھ دینا، تو دے آر سو ٹالرنٹ کہ اسے ہی ہیز آل فریڈم ٹو ڈو آل دس کائنڈ آف شٹ۔ اس طرح کے ساری غلاظتیں کرنے کا اس کو پورا اختیار ہے، اسٹیٹ پروٹیکشن دی جاتی ہے۔ اتنے ٹالرنٹ ہو چکے ہیں۔ اسلام اس ٹالرنس کا قائل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کلام کیا، ان کی زبان نہیں کھینچی گئی، ان کی گردن کاٹ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کعب بن اشرف کا بہت بڑا واقعہ ہے دلیل پکڑنے کے لیے، خاص طور پہ جو ہمارے آج کل کے پاکستان کے اندر بہت سے سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں اور بہت سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ماڈرن لوگ کہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی ان کے منہ پہ تھپڑ ہے یہ روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے خود حکم دیا اس کعب بن اشرف کو، اور پہلی 2 ایگزامپلز آپ کو میں دے چکا، یہ یہودی تھے تینوں، انہیں قتل کروانے کا۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا وہ آپ سنتے جائیں، انہوں نے کیسی پوری پلاننگ کی اس کو قتل کرنے کی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ کام میں کروں گا، محمد بن مسلمہ، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں آپ کے متعلق اس کے سامنے کچھ کلام کر سکوں۔ یہ دس واز پارٹ آف دا اسٹریٹجی، ہاں، کہ میں آپ کے خلاف اس کے سامنے کچھ کلام کر سکوں۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے اسلام کے بارے میں زیادہ کوئی خبر بھی نہیں تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے، یہ اسٹریٹجی ہے، پلاننگ ہے پوری نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو اجازت دی کہ تمہیں جو ضرورت پیش ہے تم میرے خلاف کلام کہہ دینا، تمہیں اس چیز کی اجازت ہے۔ یہ محمد بن مسلمہ جو ہے نا، انہوں نے پورا اس کا لے آؤٹ بنایا، اس کی اسیسینیشن کی پوری پلاننگ کی کہ کس طرح سے کعب بن اشرف، اور کعب بن اشرف کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ اپنے قلعے کے اندر بند ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اپنے قلعے کے اندر، اس کو پوری اس کی سیکیورٹی تھی، اس کا پورا ایک پروٹوکول تھا، اس تک کوئی منہ اٹھا کے بندہ نہیں جا سکتا تھا، ہاں،
اس کی پوری پروٹیکشن تھی، اور خاص طور پہ جب وہ اس طرح کے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی الرٹ ہوتی ہے. جی بالکل تھی، ان کی فورٹریسز، ان کی بہت بڑی سیکیورٹی، ان کے گارڈز، پہرے دار، ان کے پروٹوکول پورا چلتا تھا ساتھ. تو محمد بن مسلمہ نے پوری اسٹریٹجی ڈیوائس کی اپنے ساتھ. انہوں نے 5 صحابہ کی ایک جماعت بنی خفیہ، جو اس اسپیشل مشن کے اوپر گئے آگے نا، اس کے قتل کے لیے. اس میں سے ایک تھے ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو ابو نائلہ ہیں یہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے. ٹھیک ہے، کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے. اور محمد بن مسلمہ کا بھی ایک تعلق تھا کعب بن اشرف کے ساتھ. اور یہ دوسری طرف ایک ابو نائلہ تھے جو کعب بن اشرف کے رشتہ دار رضائی بھائی تھے. اب یہ سارا جو ہے نا ابو نائلہ اور کعب، یہ محمد بن مسلمہ، ان کی ایکسیس تو تھی کعب بن اشرف کے ساتھ. یہ کعب بن اشرف سے جا کے ملے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مال خرچ کرنے کا کہا ہے کہ ہم اپنے مال میں زکوٰۃ دیں، صدقات دیں. لہٰذا ہم تو بڑے فقیر ہو چکے ہیں اور ہم تو تنگ آ چکے ہیں یہ مال دے دے کے نا. وہی جو نبی علیہ السلام سے اجازت لی تھی تاکہ اس کو اپنے ساتھ آن پیج کرنے کے لیے، کہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہم تو اپنا مال خرچ کے تنگ آ چکے ہیں، ہمارے پہ زکوٰۃ اور صدقات جو ہے نا اتنے زیادہ اسلام نے مسلط کر دی ہیں، تو لہٰذا ہم تو فقیر ہو گئے ہیں. لہٰذا تمہارے پاس آئے ہیں، تم بڑے سردار ہو، تم ہماری کچھ مدد کرو اور ہمیں کچھ نا غلہ دو تاکہ ہم اپنا گزر بسر کر سکیں، ہم تو کھانے کے لالے پڑ گئے ہمیں. تو کعب بن اشرف ایسا کمینہ انسان تھا. ایسے لوگوں کے بارے میں ایسے الفاظ بولنے چاہیے کچھ نا، تاکہ ان کی اوقات نا پتہ چل سکے. کمینہ ویسے بڑا اچھا لفظ ہے، بڑا سوفسٹیکیٹڈ ورڈ ہے. ایسے فطری طور پہ کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے کمینی فطرت کے ہوتے ہیں. یہ ایسا کمینہ تھا، کہنے لگا کہ تم میرے سے، حالانکہ رشتہ داری بھی تھی اپنے ابو نائلہ سے، کہنے لگا کہ تم میرا پیسہ لے کے بھاگ گئے تو تم سے پیسہ کہاں سے لوں گا میں، حالانکہ بڑا سردار. اس کے لیے تو شاید اس کی کوئی ان ٹگوں کی اوقات بھی نہ ہو. لہٰذا تمہیں میں ایک شرط پہ غلہ دوں گا کہ تم اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھو، اپنی گھر کی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھو، پھر میں تمہیں غلہ دوں گا. ہاں جی رہن ہوتا ہے کہ سیکیورٹی، گروی، جسے گروی کہا جاتا ہے. وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی عورتوں کو، یہ تو ہمیں عرب جوتیاں مار مار کے ہمارا جو ہے نا وہ ہمیں تو کسی قابل نہیں چھوڑیں گے کہ اپنی عورتوں کو رہن رکھوا کے مطلب غلہ لے کر آئیں، تو یہ تو عرب ہی نہیں ہمیں چھوڑیں گے. پھر اس نے کہا کہ اچھا تم پھر اپنے بیٹے میرے پاس گروی رکھوا دو. کہ یہ کیا بات کر رہا ہے تو، مطلب یہ ہم کوئی اپنا بیٹا بھی گروی رکھواتا ہے. تو پھر محمد بن مسلمہ کہنے لگے ہم تمہارے پاس اپنا اسلحہ، ہمارے پاس جو اسلحہ ہے، جنگی اسلحہ ہے، وہ تمہارے پاس گروی رکھوا دیتے ہیں. اب یہ بات پورا اپنا ایک ویژولائز کر لیں کہ یہ ساری جو ڈسکشن ہے یہ اس کے قلعے کے اندر ہو رہی ہے، جب اسے ملاقات کے لیے اس کی سیکیورٹی کے پریزنس کے اندر ہو رہی ہے. تو اب خیر اس کے اوپر وہ آمادہ ہو گیا کعب بن اشرف کہ ٹھیک ہے تم اپنا اسلحہ، اور اسلحہ اس ٹائم پہ سب سے پریشس کاؤنٹ ہوتا تھا. اب یہ طے ہو گیا کہ یہ جو ہے نا کعب بن اشرف وہ غلہ دے گا اور یہ عوض کے اندر اپنا رہن رکھوائیں گے اپنا اسلحہ. تو ایک رات یہ اپنا اسلحہ وغیرہ ساتھ لے کر آئے. رات کے ٹائم پہ حضرت محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ اور 3 اور صحابہ جو میں نے آپ کو بتایا، جو اس پورے مشن کے اوپر اسپیشل مشن. پہلے تو انہوں نے گراؤنڈ بنائی نا کعب بن اشرف کے ساتھ. اب وقت طے ہو گیا رات کا، رات کو یہ پہنچے اپنے اسلحہ وغیرہ لے کر. اب جو وہاں کے فورٹریس کے گارڈ سے ان کو بھی پتا تھا یہ اسلحہ کیونکہ رہن دینا اس لیے لے کر آئے ہوئے ہیں. تو وہ انہوں نے کعب بن اشرف سے ملاقات کا کہا. اب کعب بن اشرف اپنے جو اس کا اسپیشل کمرہ تھا اس سے باہر، اس کو جب پیغام پہنچا وہاں پہ کہ اس ابو نائلہ اس کا رضائی بھائی اور کعب بن اشرف آئے ہیں رات کے وقت میں ملاقات کے لیے. تو یہ اپنے جب کمرے سے نکلنے لگا تو اس کی بیوی پوچھنے لگی تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں اپنے کچھ مہمان ہیں ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اور تو وہ کہنے لگی، اس کی بیوی، اس کی 6 سینس چیک کریں، وہ کہنے لگا کہ مجھے نا خون کے ٹپکنے کی آواز آ رہی ہے، خون کے ٹپکنے کی آواز آ رہی ہے. تو مجھے ڈر ہے کہ تم کمرے سے باہر، میری 6 سینس سے کہہ رہی تم نہ جاؤ، تم کمرے میں رہو. تو وہ کہنے لگا کعب بن اشرف کہ یہ تو ایک جو کریم آدمی ہوتا ہے وہ تو اگر اس کے در پہ کوئی سائل آ جائے، سوالی آ جائے، تو وہ اور رات کے وقت آئے
تو وہ اسے کبھی لٹاتا نہیں ہے. اور یہ تو میرا اپنا سگا بھائی ہے, رضائی بھائی ہے ابو نائلہ, اور میرا دوست محمد بن مسلم ہے. میں تو ان سے بس ملنے جا رہا ہوں, آ رہا ہوں. اب یہ اس نے اپنی نا مستقل زرہ پہن کے رکھی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, ہمیشہ زرہ آرمر اس نے پہنا ہوتا تھا. اب پیچھے سے انہوں نے جو 5 صحابہ تھے, انہوں نے پوری پلاننگ, ایک پورا روڈ میپ ڈیوائز کیا ہوا تھا. اور وہ روڈ میپ کیا تھا کہ جیسے ہی کعب بن اشرف آئے گا تو ہم میں سے ایک شخص, وہ محمد بن مسلمہ, اس کی خوشبو کی کیونکہ خوشبو لگاتا تھا, بہت خوشبو لگاتا ہے, اس کی خوشبو کی تعریف کرے گا, اور اس بہانے اس کا لباس سونگے گا, اس کے بال وغیرہ سونگے گا. اور جب اس کی گردن بالکل قابو کے اندر آ جائے گی نا, اس کی گردن, دوسرا جو ہے نا دوسرا بندہ اس کی گردن کاٹ دے گا. اب اسی طرح سے ہوا, یہ اس قلعے کے اندر تھے اور کعب بن اشرف نیچے اترا, سیکیورٹی ساری اس کی موجود ہے. اور تو یہ کہنے لگے ابو نائلہ اور یہ محمد بن مسلمہ کہ آؤ تھوڑا سا ہم نا چہل قدمی کر لیتے ہیں. تو یہ تاکہ تھوڑا سا نا سیکیورٹی گارڈ جو وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ان سے رائٹ لیفٹ ہو جائیں. تو چونکہ یہ کمفرٹ زون کے اندر آ چکا ہوا تھا ابو نائلہ اور ان کے ساتھ, تو یہ نکلا ان کے ساتھ چہل قدمی کے لیے, تھوڑا سا دور گئے. تو محمد بن مسلمہ کہنے لگے کہ کعب تم نے کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے, تمہاری خوشبو تو ایسی ہے کہ میں نے عرب میں ایسی خوشبو نہیں سونگی. وہ بھی ایسے لوگ چھڑیاں بھی تو بعد مارتے نا, اور ہوگا بھی ایسے. تو کہنے لگا کہ یہ عرب کی عورتوں کی خوشبو ہے, ٹھیک ہے, جو میرے سے آ رہی ہے. اور ایسے عیاش بھی ہوتے ہیں نا, یہ عرب کی عورتوں کی خوشبو ہے جو میرے سر سے آ رہی ہے. تو محمد بن مسلمہ کہا میں تمہارا سر سونگھ سکتا ہوں؟ ہاں اس نے ضرور. تو اس نے اپنا سر جھکایا, محمد بن مسلمہ نے اس کا سر سونگا, کہا واہ کیا خوشبو ہے. پھر وہ اوپر ہوا, پھر دوسری دفعہ کہا کہ کیا میں دوبارہ سونگھ سکتا ہوں تمہارا سر؟ وہ اور جو ہے نا پھولے نہیں سے مارتے, میری ایسی خوشبو, اس کی تعریف. جب اس نے دوبارہ اپنا سر نیچے جھکایا, محمد بن مسلمہ نے دوبارہ اس کی خوشبو سونگی اور زور سے اس کی گردن پکڑ لی, اور ابو نائلہ اور جو 4 صحابہ ساتھ تھے انہیں اشارہ کیا. اس نے فوراً ان کے اوپر نہ حملہ کیا. اب یہ اس کو مارنا اتنا آسان نہیں تھا کہ اس کی بس گردن کاٹ دی جائے. اس نے اس کو جب خنجر اس کو مارا گیا تو اس نے پورے وہ پہنے ہوئے تھے, آرمرز پہنے ہوئے تھے. اللہ کی شان جو ہے نا, یہ اس کو آرمرز وغیرہ کے دفاع میں 5 صحابہ تھے اور یہ اکیلا تھا اس ٹائم پہ. تو یہ خنجر مارتے مارتے ایک صحابی بھی زخمی ہو گئے اس مشن کے اندر. اور خیر اللہ کی شان, یہ جب بالکل, اور یہ چیخو پکار میں اس کے گارڈز وغیرہ بھی الرٹ ہو گئے, اور جو فورٹریس تھا آپ جسٹ امیجن اس کی لائٹس بھی آن ہونا شروع ہو گئیں. لیکن آخری موقع کے اوپر اس کے گلے پہ خنجر مار کے اس کی گردن کاٹ دی گئی. مشن سکسیسفل, ٹھیک ہے. اس کو اسیسن کروا دیا. خیر یہاں سے صحابہ رضوان اللہ اجمعین وہ جو ایک زخمی صحابی تھے ساتھ, ان کو لے کر, کیونکہ یہ بھی بات یاد رکھیں یہ مدینہ میں تھا, یہودی تھا نا, مدینہ کے اندر, مدینہ کے اطراف میں آباد تھا. تو جب یہ وہاں سے پھر اپنی جان بچا کے فوراً بھاگے ہیں, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آ رہے ہیں, تو اور یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک صحابی بھی اس میں زخمی ہو گئے ہیں, تو روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم کے اوپر اپنا دستے مبارک پھیرا اور وہ مکمل صحیح طیاب ہو گئے. اسی وقت ان کا زخم بھر گیا. یہ معجزہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رونما ہوا. اس طرح سے یہ کعب بن اشرف جو گستاخ رسول تھا, اس کا انجام اس انداز میں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے قتل کا حکم دیا. اچھا, چند بڑے اہم سبق ہیں اس واقعے سے متعلق. سب سے پہلا اور اہم سبق یہ کہ ناموس رسالت کے اوپر نا کوئی کمپرومائز نہیں ہے مسلمان کے لیے. یہ مسلمانوں کے لیے نا ریڈ لائن ہے, حدود ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ مسلمانوں کے لیے نا حدود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, صحابہ کی شان کے اوپر کوئی کلام نہیں کر سکتا. اس کا سیکشن جو آج پوری دنیا سے پاکستان کے اوپر ایک پریشر ہے کہ یہ جو پاکستان کا جو بل ہے ناموس رسالت, کہ کسی طرح سے جو ہے نا اس کو ختم کروا دیا جائے, کسی طرح سے اس کو ختم کروا دیا جائے. ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ جو ہے نا اس جرم کا ایک بہت بڑا سدبہ پاکستان کے اندر ہوا. سیکشن پتہ نہیں کون سا, مجھے یاد نہیں ہے, 295C. ہاں, تو جتنے سیکولر اور جتنے ماڈرن یوٹیوبر اسکالرز ہیں وہ اس کو ہمیشہ کوشش کر رہے ہوتے کہ کسی طرح سے اس
بل کے اندر ترمیم کر دی جائے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا دفاع کرتی ہے، جو صحابہ کے ناموس کا دفاع کرتی ہے. اور ایسے مریض جو ہوتے ہیں نا، ایسے بیمار لوگ، ان کا علاج یہی ہے جو کعب بن اشرف کا ہوا. ان کو جیلوں میں رکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ٹائم ویسٹ ہے، یہ تو مریض ہے، ان کو تو قتل کر دینا چاہیے امیجیٹلی، رائٹ اوے. یہ تو اسٹیٹ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے، سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے. سب سے پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ ناموس رسالت پہ کوئی ٹالرنس نہیں ہے، کوئی جو ہے نا معافی نہیں ہے. دوسرا بڑا سبق یہ ہے کہ صحابہ جو تھے اپنے الفاظ کی بڑی ویلیو تھی صحابہ کے نزدیک. صحابہ کی جو الفاظ تھے نا، جو الفاظ، وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ہم بس ہمارے منہ سے کمٹمنٹس ہو گئی اور پتہ نہیں پوری کر دی نہ کی. صحابہ ٹیک دیئر ورڈز ویری سیریسلی. اب محمد بن مسلمہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے پورا ایک پروجیکٹ جو تھا، یہ اتنا بڑا جو پروجیکٹ، اب کہنے میں آسان ہے، کرنے میں تو ہم تو سوچ نہیں سکتے کتنا ٹف ہوگا. انہوں نے پوری اس کی پلاننگ کی، لیکن ان کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ 3 دن تک جب نبی علیہ السلام نے ان کی تشکیل کر دی، اس کام کے اوپر ان کی تشکیل ہو چکی تھی، 3 دن تک یہ کچھ کھا پی نہیں سکے، اتنا کہ بس زندہ رہ سکے. ان کی بھوک ہی ختم ہو گئی تھی. اور اس وجہ سے خوف سے نہیں، ذمہ داری سے، کہ کہیں جو نبی علیہ السلام نے میرے پہ ذمہ داری ڈالی ہے، کہیں میں کسی طرح سے اس کے اندر ناکام نہ ہو جاؤں. اتنا خوف تھا ان کے اوپر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا، اپنے الفاظ کا، کہ جو میں نے اس الفاظ جناب رسول اللہ کو دیے ہیں میں اس کو پورا کروں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہ دوسرا جو ایک ذمہ دار ہوتا ہے، ایک جو لیڈر ہوتا ہے، اس کی کوالٹی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما علیک جہد، اے محمد بن مسلمہ، تمہارے ذمے کوشش کرنا ہے بھرپور انداز میں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوشش بھی پوری کرنی ہے، پلاننگ پوری، اس کے اندر اسباب اختیار کرنے کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اب محمد بن مسلمہ کہہ سکتے تھے میں تو ناموس رسالت کی دفاع کے لیے جا رہا ہوں، لہٰذا میں کوئی پلاننگ نہ کروں، میں جاؤں گا تو دروازے خود کھل جائیں گے. کوئی پلاننگ نہ کرتے، وہاں چلے جاتے تو وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہوتے ہیں. سبق ہمیں ملا کہ انسان پوری جگہ پہ آپ کو سبق ملیں گے. بدر میں بھی سبق ملا یہی، یہاں پہ بھی یہی چیز کہ مسلمانوں نے پوری تیاری کی. یہاں پہ اسپیشل مشن نے اس پوری تیاری کرنے کے بعد پھر اس پلان کی ایگزیکیوشن ہوئی ہے. تو نبی صحابہ رضوان اللہ اجمعین، دوسرا بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے الفاظ کو سیریسلی لیتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ بس زبان سے جو نکل گیا کوشش کریں گے، جو ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسرا سبق یہ بھی ہے کہ ایسے موقعوں پہ، ایسے اسپیشل مشنز پہ، اب دیکھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی کچھ بڑا ادب احترام کے پرائے میں رہتے پہ کلام کیا ہے، اس موقع کے اوپر بھی، حالانکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دی تھی. خیر، ایک آخری بڑا اہم سبق ملتا ہے. دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر نے بڑا جو ہے نا وہ یہ ایک کہا جاتا ہے کہ مسلمان ریسسٹ ہیں. مسلمان ریسسٹ نہیں ہے، یعنی کہ جو اپنے قبائل پرستی اور رنگ وغیرہ کے جو ہے نا کو دفاع کر ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ مسلمانوں کو آج ویسٹ کے اندر کہا جاتا ہے، بہت سے جو ہے نا لوگ، کہ جس طرح سے یہ نازیز تھے نا، جنہوں نے جرمنی کے اندر نازیز تھے جنہوں نے یہودیوں کو قتل کرایا. ہٹلر نازی تھا نا. ہٹلر نے کیا کیا؟ 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا. ویسے کام بڑا اچھا کیا تھا ہٹلر نے نا. ہاں، لیکن یہ اللہ چھڑواتے ہیں. ان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں نا یہود کی، ان کی تاریخ یہی ہے، جب یہ عروج کے اوپر آتے ہیں پھر ان کے اوپر کوئی ہٹلر مسلط ہوتا ہے. اور یہ قرآن کے اندر آتا ہے. قرآن کیا آتا ہے؟ وَإِسْتَغْفِرُ لَتُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. قیامت کی صبح تک ان یہودیوں کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کوئی نہ کسی قوم مسلط کرتا رہے گا جو ان کو قیامت کی صبح تک ان کو عذاب میں مسلط کرتے رہیں گے، چاہے وہ ہٹلر ہو، چاہے وہ حماس ہی کیوں نہ ہو. خیر، ان کے اوپر ایسی قومیں مسلط ہوتی ہیں. لیکن یہ بات سمجھیں، ہمیں یہودیوں سے مسئلہ کیا ہے؟ یہودیوں سے مسئلہ ان کے جو ہے نا قبیلے کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی نسل کی وجہ سے نہیں ہے، کسی وجہ سے نہیں ہے. عقائد کا مسئلہ بھی نہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ہوتے مسلمان تو جہنم بھگت لے کے، دنیا میں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور سلام لیں گے تو ان کا بھلا ہے. اصل مسئلہ ان کے مائنڈ سیٹ کا ہے، ان کی آئیڈیالوجی کا ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا نا کہ یہ مدینہ کے اندر ہے کہ کس طرح سے فتنہ مچا رہے تھے،
مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف کلام کر رہے تھے، میڈیا کنٹرول کر رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف میڈیا کو یوز کر رہے تھے۔ اصل مسلمانوں کا جو اختلاف ہے وہ اس چیز کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ، کہ یہ جس طرح سے وہ اس ٹائم پہ یہودی کر رہے تھے، اسی طرح سے آج بھی یہودی یہی ہے۔ ان کو مسلمانوں سے پرابلم ہے، ان کو اسلام سے پرابلم ہے، ان کو جناب رسول اللہ سے پرابلم ہے، ان کو صحابہ سے پرابلم ہے، ان کو اسلامی جو ہے نا نظام حکومت سے پرابلم ہے۔ ہاں ان کو پرابلم ہے، ہمیں ان سے پرابلم نہیں ہے۔ ہاں یہ رہیں دنیا کے کسی کونے میں اپنی عبادت کریں، آزاد ہیں، اسلام تو اجازت دیتا ہے اس چیز کی، لیکن انہیں مسلمانوں سے پرابلم ہے۔ جس طرح سے مدینہ کے یہ جو یہودی تھے، انہیں مسلمانوں سے پرابلم تھی، اور ان کے خلاف ہر سازش جو ہے نا کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ پیدا ہو جائے، آپس میں لڑنا شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد اب چونکہ آگے بڑھ رہے ہیں ہم احد کی طرف۔ احد، بدر مکمل ہوا، درمیان کے اندر جو غزوات ہوئے اس میں سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا بنو قین کا جو یہودی قبیلہ تھا، کس طرح سے انہیں ذلت امیز شکست ہوئی۔ اگلا جو غزوہ ہے، جو دیکھیں معروف غزوات تو بدر ہیں، احد ہے، خندق ہے، لیکن کئی غزوات لڑے ہیں۔ میں اس کے اوپر تفصیل سے بات ہم لوگ کر چکے ہیں کہ اگر اوسط نکالی جائے تو ایک سال کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 10 سالہ مدنی دور ہے۔ کیا اوسط نکالی تھی؟ کتنے غزوات ہوئے ہر سال؟ 7 سے 8 غزوات اوسط نکال لیجیے، اتنے غزوات بنتے ایک سال کے اندر۔ اتنے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ لڑے ہیں۔ اس میں سے ایک غزوہ جو ہے نا وہ جو بدر سے پہلے ہوا وہ ہے غزوہ ماء القدر۔ اس غزوے کی تفصیل یہ ہے کہ بدر کے 7 دن کے بعد، بدر کے 7 دن کے بعد جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ایک قبیلہ مدینہ کی ہی اطراف کے اندر آباد تھا، بنو سلیم کے نام سے۔ انہوں نے خفیہ طور پہ، کیونکہ مسلمان اب ایک جو ہے نا بڑی قوت بن رہے تھے یہاں پہ، اور باقی قبیلے جو تھے وہ ان کی جو ہے نا وہ قوت ٹوٹ رہی تھی مسلمانوں کے خلاف، تو یہ قبیلہ تھا بنو سلیم کا۔ انہوں نے خفیہ طور پہ نا پوری تیاری کر لی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی، مدینہ کے اوپر حملے کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انٹیلیجنس کا پورا ایک نیٹ ورک تھا، اب ہم لوگ اس کو پہلے بھی بات کر چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ایک انٹیلیجنس کا نیٹ ورک تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچ گئی کہ بنو قبیلہ بنو سلیم کے جو لوگ ہیں وہ مدینہ کے اوپر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے صحابہ کو لیا۔ بنو قینقاع میں بھی دیکھیں یہی ہوا، آپ علیہ السلام نے اسی وقت صحابہ کو تیار کیا اور ان کے اوپر چڑھائی کی، بنو قینقاع کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ لیٹ دیم سٹرائک۔ ہماری تو ہوتی ہے نا کوشش کہ لیٹ دیم فرسٹ سٹرائک، اس کے بعد ہم آگے تھے نا اپنے ڈیفینسو اپروچ بنائیں گے۔ اب پاکستان انڈیا کی بھی جو جنگ ہوئی، اسی کی اگزامپل لے لیں، انڈیا نے پہلے حملہ کیا، پھر ہم نے رد عمل دیا، ڈیفینس کیا اپنا نا۔ وہ اوفینسو اسٹریٹجی دے رہے تھے اور ہم ڈیفینس کر رہے تھے اپنا نا، ٹھیک ہے یہ ایک اسٹریٹجی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینسو اسٹریٹجی نہیں اڈاپٹ کی ہے، آپ علیہ السلام نے اکثر جگہوں پہ اوفینسو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے، پری ایمپٹیو اپروچ لی ہے دشمن کے خلاف۔ پتہ چل رہا ہے آپ علیہ السلام کو خبر پہنچ چکی ہے، اور جو ہے نا وہ پکی ٹھکی خبر ہے کہ بنو سلیم قبیلہ مدینہ کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور یہ اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے کہ ابھی اپنی جنگی تیاری کے اندر تھے۔ جیسے انہوں نے مسلمانوں کو لشکر دیکھا، یہ وہاں سے جو ہے نا اپنا قبیلہ چھوڑ کے بھاگے، اپنا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگے، یہ جان بچا کے بھاگے۔ اور اس غزوے کے اندر مسلمانوں کو 500 سے زائد اونٹ کی مال غنیمت ملی۔ غزوہ نہیں ہوا، جنگ نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ تیار تھے، لیکن وہ اپنی جان بچا کے دوڑ گئے، بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو 500 اونٹ جو تھے مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ جی اب تو دیکھیں فتوحات کے دروازے آپ دیکھیں گے کس طرح سے بدر کے بعد پھر آگے احد کے اندر بھی تفصیل انشاءاللہ آنے والی ہے چند دنوں کے اندر، تو اب مسلمانوں کے لیے فتوحات کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک غزوہ ہے غزوہ سویق پرناؤنس کر لیں، سویق یا سویق۔ ابو سفیان، اب یہ قریش بھی ادھر اپنے جو ہے نا وہ انگلیاں جو ہے نا داندوں کے نیچے انگلیاں چبا رہے تھے مسلمانوں کو دیکھ کے۔ مسلمانوں کے دشمن بڑھ چکے ہیں نا، قریش بھی تھے، یہود بھی تھے، منافقین بھی تھے، یہ 3 بڑے دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم گورنمنٹ کے تھے۔ اب یہ اپنی قریش کے اوپر جو ذلت مسلط ہوئی تھی، اب وہ اس ذلت کو دور کرنے کی کوشش میں تو لگے ہوئے تھے۔ اسی ذلت کو دور کرنے کی کوشش کے اندر کہ کیسے 313 نہتے
لوگوں نے 1000 کا لشکر جو ہے نا وہ تہہ تیگ کر دیا، اور قریش جو اس ٹائم کی عرب کی سپر پاور تھی، اسے اتنی ذلت اٹھانی پڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے۔ اب وہ ذلت کا جو ہے نا وہ بدلہ لینا چاہ رہے تھے، بدلہ۔ آپریشن سندور 2 جس طرح انڈیا کرنا چاہ رہا ہے نا، یا وہ کہہ رہے ہیں آپریشن سندور کنٹینیوڈ، تو ہاں، تو وہ بھی اپنا دوبارہ سے نا بدر 2 کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی کے لیے ابو سفیان بڑے سردار تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کا ایک بڑا قافلہ، ان کا ایک قبیلہ، انہوں نے 200 لوگوں کا، سپاہیوں کا لشکر تیار کیا، اور یہ مدینہ کے اطراف کے اندر جو قبیلہ، ایک اور یہودی قبیلہ آباد تھا، اب یہ آپس میں میوچل الائنس کر رہے ہیں، الائنس کی کوشش۔ پہلے یہ ایک کر کے مسلمانوں پہ حملہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، پہلے قریش اکیلی تھی، اس نے مسلمان پہ حملہ کیا، ٹھیک ہے، پھر بنو قریظہ صرف یہودی تھے، وہ بھاگے یہاں سے۔ اب یہ آپس میں میوچل الائنس کرنا چاہ رہے تھے کہ چاروں طرف سے مسلمانوں کے نیٹو فورسز بنانا چاہ رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، کہ اکٹھے جو ہے مسلمانوں کے خلاف سازش کی جا سکے۔ ابو سفیان وہاں سے مکہ سے نکلے، مدینہ پہنچے، بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کا جو سردار سلمان بن مقسم نام تھا یہودیوں کا، جو اس قبیلے کا بنو نذیر کا سردار تھا، اس نے ابو سفیان کو ویلکم کیا، اور خاموشی سے راتوں رات جو ہے نا، رات کے سفر میں یہ پہنچے، مدینہ پہنچے۔ تو سلمان بن مقسم جو بنو نذیر کا وہ تھا، یہ سردار تھا، اس کے گھر ابو سفیان نے پناہ لی، ان کا بڑا ویلکم کیا گیا، شاہی پروٹوکول دیا گیا ابو سفیان کو، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی پوری جو ہے نا وہ تدبیر اور پلاننگ اور میوچل الائنس سائن کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے یہاں پہ۔ یہودی اور قریش اب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو خیر، ان کے آپس میں جو بھی مذاکرات ہوئے، اور جو معلومات ان کو ملنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، جو یہ انٹیلیجنس نیوز گیدر کر رہے تھے، ان کو ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چل گیا۔ پھر اگین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا، ISI، ٹھیک ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا پتہ چلا، ادھر سے ابو سفیان جو بہت الرٹ، ویسے ہی بہت الرٹ تھے، آپ نے دیکھا بدر میں کیسے الرٹ تھے، نکل گئے مسلمانوں کے ہاتھ سے۔ تو یہاں سے ابو سفیان جب واپس پلٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ان کا تعاقب کیا، ابو سفیان کے ان 200 کے قافلے کا تعاقب کیا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمان اور ابو سفیان کا ایک قافلہ بالکل قریب آ گیا مسلمان کے، لیکن یہ ابو سفیان اور جو 200 سپاہی تھے، وہ اتنی تیزی سے بھاگے نا مکہ کی طرف، دم دبا کے بھاگے وہاں سے، اور جو ان کا ساز و سامان تھا پاس نا، کھانے پینے کا ساز و سامان، وہ بھی ان لوڈ کر کے بھاگے۔ جس طرح جو جنگی جہاز جب آتا ہے نا، تو واپس میں اپنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پے لوڈ جو ہے نا وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے، جو ایکسٹرا لوڈ ہوتا ہے نا وہ جہاز چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کی سپیڈ اور بڑھ سکے۔ تو اس دور میں جو قافلے ہوتے تھے، قافلے، ان کے پاس جتنا ان کا ضرورت زندگی سے زائد سامان ہوتا تھا نا، وہ ساتھ اونٹوں پہ ہوتا تھا، اور اس کو کیری کیا انہوں نے، وہ سارا وہیں پہ چھوڑا، اور وہ کھانا بھی چھوڑا اپنا، جو قافلے جو سفر کے لیے کھانا لے کر آئے ہوئے تھے وہ چھوڑا، اور انہوں نے دوڑ لگائی وہاں پہ نا مکہ کی طرف، مسلمان پیچھے پیچھے، اور وہ آگے دوڑتے ہوئے مکہ کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو خیر وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے، اور ایسے ہی ہوتا تھا، وہ ٹرینڈ یہ تھا، جب دشمن بھاگ جاتا تھا نا، پھر اس کا ایک حد تک تعاقب کیا جاتا تھا، یہ نہیں کہ مسلمان پیچھے مکہ تک پہنچ کے تعاقب کرتے ہیں، جب وہ دوڑ گئے وہاں سے تو ایک حد تک ہی تعاقب کیا جاتا نا۔ تو خیر اس غزوے کے اس میں بھی نبی علیہ السلام موجود تھے بنفس نفیس۔ اس غزوے میں مسلمانوں کے ہاتھ کفار تو نہیں ہے، لیکن پھر مال غنیمت آیا، اور مال غنیمت میں بڑا اسپیشل قسم کی ان کی نا کچھ ایک خوراک ہوتی تھی جسے یہ سویک کہتے تھے۔ سویک سمجھ لیں ہمارے اس ٹائم پہ جس طرح وہ پیکڈ فوڈ ہوتا ہے نا، بس ویژولائز کر لیں، پیکڈ فوڈ ہوتا ہے، ہاں پیکڈ فوڈ ہوتا ہے، اور جس کے اندر ہائی پروٹینز ہوتے ہیں، کھانے وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کا ایک کوئی ریسیپی ہوتی تھی، ستو بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو جو جنگ کے اندر یہ نا فوجی کھایا کرتے تھے اپنی مطلب نیوٹریشنس کو مینٹین کرنے کے لیے نا، تو وہ کھانا شانا چھوڑ کے ہر چیز کا باقی مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک بڑی تعداد میں یہ کھانا ان کے فوجیوں کا ہاتھ میں لگا مال غنیمت کے طور پہ۔ تو یہ دوسرا ایک غزوہ سویک۔ اس کے بعد ایک اگلا غزوہ یہ ہوا غزوہ ذی امر کے نام سے۔ یہ ذی امر بنیادی طور پہ ایک چشمے کا نام ہے، جو سویک تھا وہ کھانے کا نام تھا، اس کو کھانے کے نام سے غزوے کا نام دیا گیا، اور یہ جو ذی امر ہے یہ ایک چشمے کا نام ہے، قبیلہ نجد۔ اب یہ وہی مدینہ کے اطراف کے اندر ایک قبیلہ آباد تھا۔
انہوں نے جس طرح سے پہلے قبیلہ بنو سلیم والوں نے مسلمانوں پہ حملے کا ارادہ کیا، اسی طرح سے میں آپ کو دیکھیں تھوڑی سی جو اس ٹائم کی پولیٹیکل سچویشن ہے وہ سمجھیں. مسلمان ڈومیننس پوزیشن کے اندر آ رہے ہیں، مسلمان ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے، اور جو وہاں کے جو دائیں بائیں قبائل آباد ہیں جو پہلے بڑے ان کی رٹ تھی، ان کی رٹ اب ختم ہوتی جا رہی ہے. مسلمان ایک نئی قوت بن کے ابھر رہے ہیں. اس لیے جب بھی ایک نئی قوت ابھر رہی ہوتی ہے نا، اس کے مخالفین اور بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اسی طرح سے یہ قبیلہ نجد جو تھا، انہوں نے بھی پوری تیاری کر لی، بڑا لشکر تیار کیا کہ مسلمانوں کے اوپر مدینہ میں حملہ کر دیا جائے گا خاموشی کے ساتھ. اگین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 450 صحابہ کے ساتھ وہی اگین آپ علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ وہ ہمارے پہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے ویٹ نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیڈر کی اصل کوالٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ آنے سے پہلے نا مسئلے کا تدارک کر لیتا ہے. یہ نہیں کہ پہلے وہ مسئلہ آئے گا پھر ہم سر جوڑ کے بیٹھیں گے اب کیا کرنا ہے. نہیں، یہ اسٹریٹجی نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غزوات میں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے کہ مسئلے کا حل نا مسئلہ آنے سے پہلے کیا جاتا ہے، مسئلہ آنے کے بعد نہیں کیا جاتا. وہ اس ٹائم کے اوپر پھر جو ہے نا وہ ایک ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، اس ٹائم پہ اپنا انسان پراپر پلاننگ نہیں کر سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بھی، قبیلہ نجد کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ کیا. اور روایات کے اندر آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبیلے تک پہنچے اور اس پورے سفر میں بہت تیز بارش تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک جگہ کے اوپر جا کر صحابہ نے پڑاؤ ڈالا انہی کے قبیلے کے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو کپڑے تھے اور جو زرہ وغیرہ تھی وہ ساری گیلی ہو چکی تھی بارش کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے اپنی زرہ اتاری اور اس کو ٹانگا تاکہ وہ خشک ہو جائے، اور آپ علیہ السلام وہاں پہ کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹ گئے. اتنے میں کسی طرح سے جو دشمن کا سردار تھا، اس کا نام آتا ہے دوسور کے نام سے اس کا نام آتا ہے، بڑا سردار تھا جو ان کی جو ہے نا وہ ان کا جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا، وہ کسی طرح سے مسلمانوں کے لشکر کے اندر گھس کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خفیہ طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ آرام کر رہے تھے وہاں تک پہنچ گیا، جس درخت کے سائے کے نیچے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. آپ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار تانے ہوئے کھڑا ہوا ہے اور کہنے لگا محمد من یمنعک منی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو یہ کہنے لگا، یہ کہہ رہا تھا محمد من یمنعک منی، اے محمد آج تمہیں میرے سے کون بچائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، بغیر تردد کیے آپ علیہ السلام کی زبان اطہر سے جاری ہوئے اللہ. تو یہ جو دوسور تھا یہ اسی ٹائم کے اوپر اپنی سرینوں کے بل گرا پیچھے ہو کر، اور اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گری. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تلوار پکڑی اور اس کے اوپر مسلط ہوئے اور کہا کہ دوسور من یمنعک منی، تجھے اب میرے سے کون بچائے گا. تو یہ نبی علیہ السلام سے معافی مانگنا شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس سے معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دی، اس کو تلوار بھی واپس کر دی. اللہ کی شان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا، صحابی رسول بنے دوسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ اپنے واپس جب قبیلے گئے، جب کسی فوج کا جرنل ہی ایمان لے آئے تو پیچھے کیا بچتا ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہو گیا نا ایک قسم. تو یہ واپس گیا، اس نے اپنی قوم کے اندر دعوت دی اور کتنے ہی لوگ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اکیلے آدمی کی دعوت کے اوپر بہت سے اس کا قبیلے کے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے. لیکن پہلے اس پہ بڑی لان تان بھی کی کہ تجھے کیا ہوا، تو کیسے تو نے جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے چھوڑ دیا. تو یہ کہنے لگا کہ میں نے اس نے پھر اپنا نا تجزیہ بیان کیا کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تلوار لے کے مسلط ہوا تو میں نے ایک اونچے جسامت کے شخص کو دیکھا جو سفید لباس پہنے ہوئے تھا. اس نے مجھے میری سینے کے اوپر دھکا دیا اور میں اپنی سرینوں کے بل گرا. یہ خود وہ بتا رہے ہیں. تو اور میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کے رسول ہے. اور وہ جو شخص تھا جس نے اس کو گرایا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے.
ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. اس موقع پہ قرآن کی آیات نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے صحابہ اور اے ایمان والو، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو. اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، یاد کرو اس نعمت کو. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے تمہارے خلاف اسلحہ اٹھا لیا. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھ کو تم سے روک دیا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی کے اوپر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. تو یہ اس موقع کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی. اگلا جو غزوہ ہے وہ ہے سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سریہ، اب سریہ کا ورڈ آپ کو پتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود براہ بنفس نفیس شریک نہیں ہوتے. اچھا، اگلا جو غزوہ ہے وہ ہے سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس کانٹیکس کو یاد رکھیں، ہم یہ بات اس کے اوپر پہلے بھی کر کے آ چکے ہوئے ہیں کہ جو قریش تھی ان کی تجارت، یہ دیکھیں میپ، تھوڑا سا اس کو ویژولائز کر لیں، دوبارہ سے ریکال کر لیں. قریش یہاں پہ مکہ ہے، یہ اس لوکیشن کے اوپر، اور یہاں پہ مدینہ ہے. قریش کی دو بڑی تجارتیں تھیں، جو دو بڑے بڑے ٹریڈ روٹس تھے قریش کی پوری تجارت کا، جس کے اوپر انحصار تھا، جس کا ذکر سورہ قریش کے اندر بھی آتا ہے. لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء بالصیف، لإلاف قریش رحلۃ الشتاء والصیف. تو اس میں دو تجارتوں کا ذکر ہے. ایک یہ قریش تجارت کیا کرتے یمن کی طرف نیچے، اور دوسری تجارت ان کے اوپر شام کی طرف ہوتی تھی. اور جو ایک ٹریڈ روٹ تھا وہ یہاں سے حجاز، یہ جو لال ریجن ہے نا، یہ سارا حجاز کا ریجن ہے. حجاز، اس حجاز کے ریجن سے وہ شام تک پہنچا کرتے تھے. اب اس ریجن کے اوپر ان کو اتنی دشواریاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا تو آپ نے دیکھا کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو قافلے گزر رہے تھے، آپ علیہ السلام ان کا تعاقب کر رہے تھے، اور ابو سفیان کا قافلہ کیسے جان بچا کے بھاگا. اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ایک رٹ قائم ہو چکی ہوئی تھی. اس پورے ٹریڈ روٹ کے اوپر مسلمانوں کی حکومت جو ہے نا وہ ان کے کنٹرول کے اندر آ چکی ہوئی تھی. اور جہاں پہ ڈائریکٹ کنٹرول نہیں بھی تھا، وہاں پہ جو دوسرے ٹرائبس تھے، وہاں پہ مسلمان وہ جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ الحاق ان کا ہو چکا ہوا تھا، وہ مسلمانوں کو سپورٹ کر رہے تھے. اب پوری جو مکہ کی جو پوری تجارت تھی وہ بینک کرپٹ ہونے کے دہانے پہ آ چکی ہوئی تھی، بینک کرپسی تک آ چکی ہوئی تھی. کیونکہ وہ ایسا نہیں تھا کہ چلیں اوپر ہم لوگ سیریا نہیں جا سکتے، یہ شام کی طرف نہیں تجارت کر سکتے، ہم نیچے شام کی طرف یمن کی طرف تجارت کر لیں. وہ یمن سے جو مال لے کر آتے تھے نا، یمن سے اور حبشہ سے، یہ یمن، یہاں پہ یہ یمن ہے اور اس بار حبشہ، یہاں سے جو مال لے کر آتے تھے وہ مکہ میں ہی سارا بیچتے تھے، وہ آگے اوپر شام میں بیچتے تھے. اسی طرح شام سے جو پورا ایک مال لے کر آیا کرتے تھے، وہ تجارتی مال، وہ نیچے آ کے یمن میں اور حبشہ میں بیچا کرتے تھے. تو اب ان کی پوری جو تھی ایک تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ کولیپس ہو رہا تھا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی اسٹریٹجی تھی، یہ ان کی شہرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پکڑی. ان کی ٹریڈ تجارت ان کو فائنینشلی اور ان کو اکنامکلی ہٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہ تو بینک کرپسی کے قریب تھے، اب یہ کوئی آلٹرنیٹ روٹس ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طرح سے ہم شام پہنچ جائیں، شام کا رستہ. اب یہاں پہ انہوں نے ایک رستہ جو ہے نا، انہوں نے وہاں کے بڑے بڑے جو ہے نا جو گائیڈز اور جو رستے کے جو ہے نا وہ لوگوں قافلے لے کے جایا کرتے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ مشاورت کی. انہوں نے ایک نیا روٹ ڈھونڈا جو یہاں سے اوپر عراق کی طرف سے ہو کے جاتا تھا. یہ نجد ہے، یہ حجاز کا ریجن ہے، اور یہ جو اوپر ریجن ہے یہ اسے نجد کا ریجن کہا جاتا ہے اوپر کی طرف. تو انہوں نے کیا یہاں سے مکہ، یعنی کہ اس جگہ پہ مکہ، اب چیز ہے کہ وہ یہاں سے اسٹریٹ جاتے سیریا کی طرف ساحلی پٹی کے پاس سے ہو کر. یہ انہوں نے لمبا روٹ اختیار کیا کہ کسی طرح سے مدینہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوائڈ کرتے ہوئے ہم یہ عراق کے پاس سے ہوتے ہوئے عراق کے روٹ سے آگے شام تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، اب انہوں نے ایک بہت بڑا اپنا جو ہے نا وہ تجارتی قافلہ پھر تیار ہوا ان کا قریش کا. تجارت انہوں نے کرنی تھی، تجارت ان کی سمجھ لیں بلڈ ہے نا، جس طرح سے جسم کے اندر ایک بلڈ کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک اسٹیٹ کے لیے بزنس کی امپورٹنس ہوتی ہے. تو اللہ کی شان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ جو عباس بن عبد المطلب تھے نا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ السلام کے لیے بہت انٹیلیجنس کا رول پلے کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روایات میں آتا ہے عباس بن مطلب کی طرف سے یہ خبر پہنچ گئی کہ اب دوسرے روٹ سے
یہ تجارت کے لیے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ جو نبی علیہ السلام کے غلام تھے، پھر آپ علیہ السلام نے آزاد کیا. آپ علیہ السلام نے ان کی قیادت کے اندر صحابہ کا ایک بہت بڑا جنگی دستہ جو ہے نا وہ بھجوایا اس قافلے کے تعاقب کے اندر. اور جیسے ہی صحابہ نجد کے اندر اس قافلے تک پہنچے اور مسلمانوں کا لشکر دے کے وہ اپنا تجارتی سامان چھوڑ کے بھاگے دم دبا کے، کیونکہ مسلمانوں کے ایک روب دبدبا تو قائم ہو چکا ہوا تھا نا، اور بھاگے اپنی جان بچا کر وہ نکل گئے، اور انہوں نے اپنا جتنا تجارتی سامان تھا وہ سارا چھوڑ دیا، اور مسلمانوں کے ہاتھ ایک بہت بڑا تجارتی سامان قافلہ جس کے اندر چاندی تھی، اور کتنے ٹن چاندی تھی اس کے اندر چاندی، وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ اور ان کے لشکر نے بطور مال غنیمت کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کیا. تو مسلمانوں کو اس سریہ کے اندر بھی فتح ملی. یہ بیسیکلی نا یہ جو چھوٹے چھوٹے غزوات ہو رہے ہیں، چھوٹے تو نہیں، اللہ معاف فرمائے یہ ٹھیک لفظ نہیں ہے، یہ جو غزوات ہو رہے ہیں یہ بیسیکلی نا مسلمانوں کی نا سمجھ لیں ایک ٹریننگ تھی بڑے غزوات کے لیے. پہلے تو 313، پھر یہ غزوات آگے احد کے اندر احد کی بھی تیاری تھی، پھر آگے خندق کی تیاری جس میں 3000، احد میں 1000. تو یہ مسلمانوں کی سمجھ لیں ایک جنگی مشقیں تھیں. جس طرح آج آرمیز کی جنگی مشقیں ہوتی ہیں نا، وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ ٹریننگ کا پارٹ ہوتی ہے. اب اس ٹائم پہ پاکستان اور US آرمی کی جنگی مشقیں چل رہی تھیں پچھلے دنوں، آرمی امریکہ اور پاکستان کی جنگی آرمیز کی جنگی مشقیں، تو یہ پریکٹس ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی نا صحابہ کی ٹریننگ کا حصہ بھی تھا یہ غزوات، اللہ کی طرف سے صحابہ کی تربیت تھی، اور مطلب جس کے ذریعے سے انہوں نے آگے بہت بڑے بڑے غزوات لڑے جو آگے انشاءاللہ آ جائیں گے. اچھا، احد سے پہلے 2 اہم واقعات اور جو رونما ہوئے، اس کے اندر ایک واقعہ ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ کو بتا چکا یہ بات جب نبی علیہ السلام کی ازواجی زندگی کے اوپر ہم نے بات کی تھی، تو ہم نے پڑھا کہ نبی علیہ السلام کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. کب ہوا؟ جب آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی. اور پھر حضرت خدیجہ کا وصال 25 سال کے بعد جب نبی علیہ السلام کی عمر 50 سال کے قریب تھی، اس موقع پہ آپ علیہ السلام مکہ میں تھے، اس موقع پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. اس سے 2 سے 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر نکاح کے رہے، اور اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. اب یہ جو آپ علیہ السلام کا نکاح ہے اگلا، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو رہا ہے. حضرت حفصہ کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نکاح، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایک بدری صحابی سے تھا. ان کا مدینہ کے اندر انتقال ہو گیا. وہ صحابی تھے، بدری صحابی تھے، عام صحابی نہیں، بدری صحابی تھے. ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا چاہا. دیکھیں دین کے اندر اتنی سادگی ہے، کوئی تکلفات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی جو ہمارے سوسائٹی کے اندر تکلف. حضرت عمر بن خطاب یعنی باپ براہ راست اپنی بیٹی کا نکاح کا پیغام دے رہے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. عثمان بن عفان کہنے لگے کہ مجھے بھی نکاح کی حاجت نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کے لیے پیش کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جواب نہیں دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی اختیار کر لی. حضرت عمر بن خطاب کو یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو براہ راست بتا دیا نا کہ ان کو نکاح کی اس ٹائم پہ حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے، چند روز گزرے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کے لیے پیغام نکاح بھجوا دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرے پاس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک راز تھا جو میں راز افشا نہیں کرنا چاہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کریں، اس وجہ سے میں نے تمہیں اس موقع پہ آپ کو اس موقع پہ جواب نہیں دیا. تو یوں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا. جی اب دیکھیں دین کے اندر سادگی ہے. ہم نے نکاحوں کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر لیا ہے، اتنا مشکل کر لیا ہے. میرج بیوروز
رشتہ لینے جائیں اور جیسا بھیڑ بکریاں سلیکٹ کی جاتی ہیں اس طرح سے لڑکی سلیکٹ کریں، اور پھر لڑکی پسند آ جائے، پھر لڑکی یا لڑکی والوں کی طرف جائیں، کھانا پینا کھائیں، اور پھر لڑکے والے آئیں، پھر ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ آپس میں لڑکا لڑکی بات بھی کر لیں اور کچھ جو ہے نا دیکھ لیں سمجھ لیں کہ پتہ نہیں آپس میں نبھا ان کا ہو سکتا ہے نہیں، کچھ چیٹنگ کر لیں اور کچھ نہیں۔ یہ سب دین سے دوری ہے، دین میں کوئی ایسا نہیں، دین میں یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں کوئی تصور کر سکتا ہے ویسے اس چیز کا کہ ایک باپ براہ راست اپنی بیٹی کا نکاح کے لیے کسی شخص کو جا کے پیغام دے، براہ راست اپنے یعنی کسی شخص کو جا کے براہ راست اپنی بیٹی کو نکاح کے لیے اس کو جو ہے نا پیشکش کرے؟ ہمارے تو اس کا تصور بھی نہیں پایا جاتا نا، لیکن صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اندر یہ تکلفات نہیں تھے۔ دیکھیں کس طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بغیر کسی تکلف کے براہ راست پہلے عثمان غنی، پھر ابو بکر صدیق، اور پھر حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے نکاح۔ کوئی اس میں نا تکلفات نہیں ہے۔ حرام کرتے وقت ہم تکلفات نہیں کرتے حرام ریلیشنز کے اندر، لیکن جو حلال ریلیشن اس میں اتنے تکلفات، اتنا مشکل کر دیے نکاح کو۔ اگلا نکاح حضرت علی رضی اللہ، اسی دوران احد سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ وہ نکاح ہے جہاں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چلا ہے۔ حضرت جناب حسنین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں اس نکاح کے ذریعے سے پیدا ہوئے۔ تو اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بالکل ان کے پاس پیسہ دھیلا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی ایک باندی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا کہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے نا وہ نکاح کی جو ہے نا وہ آفر، نکاح کا کیا کہیں گے اس کو، نکاح کی آفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے حضرت فاطمہ کے نکاح کے لیے پیغام دیا ہے حضرت فاطمہ کے نکاح کے لیے۔ تو یہ باندی کہنے لگی آپ جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش ہو کے حضرت فاطمہ سے نکاح کا کہیں کہ آپ کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ سے کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہنے لگے میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں، میں تو کماتا ہی نہیں بھی، جیسے ہمارے نوجوان کہتے ہیں نا کہ میں کماتا ہی نہیں، میری تو سیلری بہت ہو رہی ہے، میں مہر کہاں سے دوں گا، اور میں اس کو رکھوں گا کام پہ، میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں ہے، فیملی نہیں مانتی، اس طرح کے سارے جو عذر ہمارے نوجوان آج کل بیچارے کرتے ہیں۔ تو خیر وہ بڑا تردد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہ میں جا کے نبی علیہ السلام سے کیسے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ براہ راست۔ تو خیر انہوں کو جو ہے نا وہ جو باندی تھی انہوں نے تیار کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تیار ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش ہوئے۔ حضرت علی خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوا تو جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال اور جو آپ علیہ السلام کی ایک پرسنالٹی کی ایک پریزنس ہوتی تھی، میں اس کے اتنے روب کے اندر آیا کہ میں آپ علیہ السلام کے سامنے میری جسارت ہی نہیں ہوئی کلام کرنے کی۔ آپ علیہ السلام کی شخصیت کی اتنا روب تھا، اور میں آپ کو ہم اس پہ بارے میں بات کر چکے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے تھے، اتنا روب ہوتا تھا آپ علیہ السلام کا، اتنا آپ علیہ السلام کی شخصیت کا روب اور وقار ہوتا تھا۔ تو خیر یہ آپ علیہ السلام کی خدمت عالی میں پہنچے اور اپنے بارے میں کہتے ہیں میں کلام کرنے کی میری ہمت ہی نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام پوچھے کس وجہ سے آئے ہو، اپنی ضرورت اور حاجت تو بیان کرو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ سے آگے بات نہیں ہو رہی نبی علیہ السلام کے سامنے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے خود کہا کہ کیا تم فاطمہ کے نکاح کے بارے میں میرے سے بات کرنے آئے تھے؟ تو حضرت علی کہنے کہ یا رسول اللہ میں حضرت آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، میں تو فاطمہ کے نکاح کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اب یہ باپ اور ہونے والے داماد کا مکالمہ ہے، باپ بیٹی کا باپ اور ہونے والا داماد۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے کوئی جو تم حق مہر دے سکو؟ حضرت علی سے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کتنا کماتا ہے لڑکے کا، گھر اپنا ہے کہ نہیں ہے، کتنی آمدن ہے، منتھلی انکم کا ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ میرے رشتے کی میں نے نا کچھ اسٹوڈنٹ میں نے بات چلائی تو مجھے پیغام آیا وہ لڑکی والوں کی طرف سے کہ لڑکی کی انکم کتنی ہے، سیلری کتنی ہے۔ میں نے کہا میں اب یہ سیلری تو نہیں میں نے پوچھا، میں نے کوئی میرج بیورو تو کھولا نہیں ہوا کہ میں سیلری بھی لکھواؤں ساتھ نا، ٹھیک ہے۔ تو آمدن پہلا سوال ہوتا ہے کماتا کتنا ہے، گھر اپنا ہے کہ نہیں ہے، کاروبار ہے کہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے علی حق مہر کے لیے تمہارے پاس کیا موجود ہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بالکل کنگال ہوں، میرے پاس تو ایک ڈھیلا بھی نہیں کہ میں حق مہر دے سکوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو میں نے تمہیں 2 زریں دی تھیں، زریں، وہ تمہارے پاس کیا موجود نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے کہ اللہ کے نبی آپ پہ میرے ماں باپ قربان، وہ زریں جو آپ نے مجھے دی تھی بہت قیمتی ہیں، بہت زبردست ہیں، لیکن مارکیٹ کے اندر ان کی نا 2 درہم سے زیادہ کی ویلیو نہیں ہے، مارکیٹ ویلیو کم ہے ان کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 زروں کے عوض میں اسی مجلس کے اندر حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ نکاح اتنے آسان ہوتے ہیں، کوئی مہندی نہیں، کوئی جو ہے نا وہ برات نہیں، اور کوئی جو ہے نا وہ لمبے چوڑے تکلفات نہیں۔ جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر نکاح مشکل ہو جاتے ہیں وہاں پہ زنا پروان چڑھتی ہے، اور یہی ہو رہا ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر۔ ہمارے ینگسٹرز جو ہے نا، نوجوان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اتنا مشکل کر دیا نکاح کو، اتنا مشکل کر دیا، پہلے پڑھ تو لے، پہلے اپنے پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے، پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہوتے جو ہے نا اس کو پتہ نہیں کتنی دفعہ شیطان اس کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے۔ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اپنے نا، بس پیسہ کما لے بس، باقی بے شک اس کی عزت جاتی ہے جائے، اس کا دین جاتا ہے جائے، اس کی غیرت کا جنازہ نکلتا ہے نکل جائے، بس پیسہ کمانا شروع کر دیں۔ پیسے کو غلام ہم بن چکے ہیں۔ تو یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ تربیت، اب دیکھیں یہ وہی جوڑا ہے۔ ایک موقع پہ اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ غلام آئے ہیں غنیمت کے اندر، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ جاؤ اپنے ابا جان سے کہو کہ میرا، اب علی رضی اللہ تعالیٰ خود جا کے کنویں سے پانی نکالتے تھے، گھر کے کام کرتے تھے، کنویں سے پانی نکالتے تھے، کہ میرے تو سینے کے اندر پانی نکال نکال کے درد ہونا شروع ہو گئی ہے، آسان نہیں ہوتا ڈول نکالنا نا پانی کا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکی جو گھر کے اندر گھر کے کام کاج کی وجہ سے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ فاطمہ، نبی علیہ السلام کے پاس غلام آئے ہیں، تو جاؤ اپنے ابا سے نا ایک غلام جو ہے نا وہ اپنے لیے لے لو اپنے ابا سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا حاضر ہوئی نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اور وہی کیفیت، ایک چیز اور ایک مضمون سوچ کے تو آئی تھیں کہ نبی علیہ السلام اپنے والد سے ایک سوال کروں گی غلام کا، لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے وہ کلام کرنے کی جسارت نہیں ہوئی۔ خیر واپس چلی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ خود ساتھ آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، پھر آ کے بیٹھے اور پھر پوری تفصیل بتائی، وہی کہ میرے سینہ جو ہے نا وہ درد ہونا شروع ہو چکا ہے، ڈول جو ہے نا وہ کنویں سے پانی نکال نکال کر، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں یہ گھر کے کام کاج وغیرہ کر کے۔ تو جب غلام کی بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے جواب سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ جو غلام میرے پاس آئے ہیں، یہ جو اصحاب صفہ کے لوگ ہیں، یہ میں ان کے اوپر نہ خرچ کروں جو فقر کے اندر ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا میں یہ غلام تمہیں نہیں دوں گا، یہ میں غلام اصحاب صفہ کے اوپر خرچ کروں گا، وہ زیادہ حقدار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی فیملی کو ترجیح نہیں دی، اپنی بیٹی، جو وہ بیٹی کون سی بیٹی جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا فاطمہ تو قطعۃ منی، بیٹی ویسی جو ہے نا باپ کی جو ہے نا کے لیے ایک جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، اور یہ فاطمہ بنت رسول اللہ ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ فاطمہ، یہ صفہ کے صحابہ زیادہ مستحق ہیں کہ یہ غلام بیچ کر میں یہ مال ان کے اوپر خرچ کروں، میرے پاس پیسہ نہیں ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، لہٰذا میں غلام بیچ کر ان کے اوپر خرچ کروں گا۔ حضرت فاطمہ علی رضی اللہ تعالیٰ واپس اپنے گھر تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام دوبارہ تشریف لیا، اب نبی علیہ السلام خود بنفس نفیس اپنی بیٹی کے گھر پہ حاضر ہوئے، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کالے ایک کمبل تھا اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام آئے اور پھر کہنے لگے اے علی اور اے فاطمہ، کیا تمہیں میں وہ ایک ایسا نسخہ نہ بتاؤں جو اس غلام سے کئی گنا بڑھ کے ہے؟ اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو یہ جو ہے نا وہ نسخہ بتایا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ پوری زندگی میرا یہ نسخہ کبھی قضا نہیں ہوا، حتیٰ کہ جنگ کے موقع پہ بھی قضا نہیں ہوا، اتنی پابندی سے۔ اور یہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اتنی سادگی تھی، پھر جب اسلام کے اندر فتوحات اور مالداری کے دروازے کھلے، ان کی خلافت کا وقت آیا، تو ان کے بارے میں ایک مجلس کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایسی ٹریننگ کی ہوئی تھی، ان کے بارے میں
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ایک شخص ہیں حضرت زرار، وہ تجزیہ پیش کرنے لگے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتَهُ مِن بَعْدِ مَا وَاقِعِهِ، میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ نہیں دیکھا، بار بار دیکھا، بار بار دیکھا۔ وہ رات کو ایسے روتے تھے جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے، ایسے تڑپتے تھے اللہ کے حضور جیسے کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو، اور اپنی ہتھیلیوں کو الٹ پلٹ کرتے تھے غور اور فکر تدبر کے اندر، اور بچا ہوا کھانا پسند کرتے تھے، فقراء کا بچا ہوا کھانا، بچا ماندہ کھانا پسند کرتے تھے۔ پیسے موجود ہے، خلیفۃ المؤمنین اس ٹائم کے، بچا ہوا کھانا پسند کر، دنیا کی کوئی بے رغبتی، کوئی دنیا کی طرف ذرہ برابر بھی رغبت نہیں تھی، راتیں زندہ تھی، مال تھا لیکن اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا سیرت جو بیان کی حضرت زرار رضی اللہ رحمہ اللہ نے۔